سر ورلڈ وار 3 کے بارے میں کوئی خیال، کوئی اپنا تاثر، کوئی اپنی رائے؟ ورلڈ وار 3 جو ہے، دیکھیے حدیث پاک کے اندر ذکر ہے، حضور نے فرمایا کہ قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک 5 عظیم جنگیں نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے. امام ابو نعیم نے امام حماد نے کتاب الفتن میں اس کو بیان کیا. ٹھیک. تو پھر حضور نے فرمایا کہ 2 جنگیں عظیم تم سے پہلے ہو چکی ہیں. اچھا، ہمارے آنے سے پہلے 2 جنگیں عظیم ہو چکی ہیں، امت محمدیہ کے آنے سے صلی پہلے اللہ علیہ وسلم، اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. اور فرمایا 3 تمہارے ہاں ہوں گی. ٹھیک ہے. میرے بعد ہوں گی. صحیح ہے. اچھا، اگر ہم زیادہ پیچھے نہ بھی جائیں، پیچھے بھی بہت ساری جنگیں ہوئیں جی. تو ابھی 2 جنگیں عظیم ہم نے خود دیکھی. جی. تو اب جو تیسری جنگ ہونی ہے وہ الٹیمیٹلی فائنل ہوگی، جو یہاں پر ہم جس کو جنگ عظیم سوم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن حدیث کے تناظر میں وہ 5ویں جنگ ہے اور آخری جنگ. اور وہ جنگ جو ہے وہ ایسے نہیں ہوگی کہ ایک ہوئی اور ختم ہو گئی. یہ طویل جنگ ہوگی جو کئی مراحل میں ہوگی، کئی جگہوں پر ہوگی. اس پر بھی بعض روایات میں اشارہ ہے کہ جب یہ امام مہدی کی لڑائی لڑی جائے، یہ الٹیمیٹلی سب نے جا کے امام مہدی یا دجال کے ساتھ مل جانا ہے. اچھا. یہ جو سارا غزوہ ہند کی حدیث ہے باقاعدہ ہند کے بارے میں. اچھا، یہ غزوہ ہند کی اگر ہم بات کر لیں اسی تاثر میں، تو سر اس کی کیا مطلب؟ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہوگی، کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی. میں بتاتا ہوں احادیث کیا کہتی ہے. حدیث یہ کہتی ہے، مستند حدیث یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہ لوگوں سے وعدہ لیا تھا کہ بتاؤ میرے صحابی کہ اگر تم وہ وقت پاؤ کہ جب ہندوستان میں جہاد ہوگا تو تم کرو گے. حتیٰ کہ حضور نے فرمایا اگر میں ہوا تو میں کروں گا، اور فرمایا کہ اگر میں ہوا تو میرے پاس جو جائیداد ہوگی میں وہ بیچ کے جہاد میں ڈالوں گا اور خود لڑوں گا. تو حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ لیا اور میں منتظر ہوں کہ اگر میری دور میں ہندوستان کا جہاد ہو تو میں کروں گا. اچھا، غزوہ ٹیکنیکلی اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف فرما. یس. لیکن اس میں نہیں ہے. لیکن یہ چونکہ اس جنگ کی بشارت اور حکم خود حضور نے دیا تو اس نسبت سے اس کو غزوہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹیکنیکلی یہ غزوہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ غزوہ وہ جنگ ہوتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہوں اور تشریف اور اپنی نگرانی میں لڑوائیں وہ. ٹھیک. لیکن چونکہ اس کی خبر حضور نے دی تو اس لیے اس کو اصطلاحاً ہم غزوہ کہتے ہیں. پہلے تو یہ بات ہمارے ناظرین سن لیں. صحیح، بہت اچھی انفارمیشن سر نے شیئر کی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ہوگا، اور حضور نے فرمایا کہ جو ہندوستان اور صحابہ سے وعدے لیے. ہاں جی. اور صحابہ ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرواتے تھے. تمہیں یاد ہے نا کہ اگر ہندوستان میں جنگ ہوئی تو تم لوگوں نے ہجرت کر کے وہاں لڑنے جانا ہے. ٹھیک ہے. پھر فرمایا کہ جو لوگ ہندوستان میں غزوہ لڑیں گے وہ اگر جیت گئے، غازی ہوئے، تو زمین کے بہترین مومن ہوں گے. اچھا. اور اگر شہید ہو گئے تو اللہ کے ہاں افضل ترین شہداء میں ان کا شمار. کیا بات. افضل ترین شہداء. تو یہ بالکل وضاحت ہے. یہ جتنی موومنٹس ہو رہی ہیں اس وقت، ہم بالکل آپ سمجھ لیں کہ قیامت کے دہانے پر کھڑے ہیں. ٹھیک، بہت قریب ہیں. یہ سب موومنٹس میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب موومنٹس جو ہیں یہ حدیثوں کے ساتھ اگر جوڑا جائے تو یہ سب موومنٹس اس گریٹ وار کی طرف جا رہی ہیں جس کو امام مہدی نے لیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اصفہان کے یہود نے کس کے پیچھے کھڑے ہونا ہے، وہ کہاں سے اٹھنے والے ہیں. اور پھر دوسری حدیث میں فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ جس دن بیت المقدس آباد ہوگا مدینہ کی ویرانی کا سفر شروع ہو جائے گا. اور بیت المقدس کی آبادی کے لیے اٹیمپٹس آپ دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ سب اسی طرف جا رہی ہیں. صحیح. اور اب جو کہ پہلے ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی، ہاتھوں کی جنگ تھی، تلواروں کی، اب یہ وار ساری ٹیکنالوجیکل وار ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ ملٹی ٹائمز فاسٹر دین پریویس ٹائم، اب یہ کئی گنا تیز ہو چکی ہے. اوکے. تو لہٰذا اب ہم یہ نتائج بہت جلدی اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. صحیح. ہمیں یہ ہے کہ ہمیں حق کی پہچان رکھنی ہے کہ ہم نے کس کے ساتھ چلنا ہے اور کس کے ساتھ نہیں چلنا. صحیح ہو گیا سر. چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے بڑے بڑے فائدے قربان نہیں کرنے، چھوٹے مقاصد کے لیے بڑے مفاد قربان نہیں کرنے. صحیح ہو گیا. چھوٹی وابستگیوں کو لے کے بڑے نقصان نہیں کرنے. ٹھیک ہو گیا. اس بات کا خیال رکھیں. صحیح ہو گیا. ڈاکٹر صاحب، ابھی پچھلے دنوں ڈونلڈ ٹرمپ کا وزٹ ہوتا ہے، قطر بھی، دبئی بھی. وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ایک رقص کیا جا رہا ہوتا ہے، اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کیا منظر تھا؟ دیکھیں، اس سے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا وزٹ ہوا ہے اس کے بہت سارے پہلو ہیں جو ہمیں دیکھنے والے. جی. سب سے بڑا پہلو تو یہ ہے کہ غزہ کے مسلمان ہمارے بھائی اور معصوم بچے، یہ دنیا، اس زمین پر یہ واحد خطہ ہے جہاں 21ویں صدی میں کوئی انسان بھوک سے بھوکا رہ کے مر رہا ہے. کوئی جانور بھی اس وقت نہیں ہے. اور غزہ میں یہ ہو رہا ہے. اور دوسری طرف
یہ عرب ملک ہے نا غزہ، جی دوسری طرف عرب ممالک کا یہ حال ہے کہ وہ $450 بلین کا جہاز ٹرمپ صاحب کو گفٹ دے رہی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے کہ یہ لوگ، عرب کے یہ لوگ، یہ دجال کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا امام مہدی کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ صحیح ہو گیا. دجال کون سا ملک دجال کا نمائندہ ہے؟ میں نے اشارہ دے دیا. جی اس دجال کے نمائندے ملک پر ہاتھ کس کا ہے؟ ٹرمپ صاحب. ٹرمپ صاحب کا ہے. اور ٹرمپ صاحب، پشت پناہی ہے باقاعدہ. ہاں، اور ٹرمپ صاحب کی جیب میں عرب ہیں سارے کے سارے. اوکے، جیب میں. جیب میں ہے نا جی. اب دیکھیں نا، غزہ کے مسلمانوں کے لیے کسی نے آواز نہیں اٹھائی ان میٹنگز میں. بہت سے سر پاکستان میں لوگ اٹھاتے بھی رہے ہیں. ہاں جی، اور اٹھا بھی رہے ہیں. پاکستان میں تو اٹھا رہے ہیں نا، لیکن یہ بیچارے کر کچھ نہیں سکتے. یہ تو خود اپنا الیکشن خود نہیں لڑ سکتے، انہوں نے غزہ والوں کو کیا چھڑوانا ہے؟ تو ان کو تو چھوڑ دیں. اب وہاں پر اگر آپ جائیں تو یہ سارا کچھ ہوا. اب یہ کیا دیا؟ جہاز دے رہا، کوئی $1 بلین دے رہا. کیا ہے سر؟ یہ ملوکیت کو قائم رکھنے کی قیمتیں ہیں. اچھا، کہ تم ہماری اس بادشاہت کو نہیں چھیڑو گے، چونکہ وہ تو ڈیموکریسی والے لوگ ہیں نا سارے. بالکل. تو تم ہماری بادشاہتوں کو نہیں چھیڑو گے، آؤ سالانہ ہم سے اربوں خربوں ڈالر بھتہ لو. ہم بھوکے نہیں مر سکتے چونکہ ہمارے پاس بیت اللہ ہے. تو کعبہ کی کمائی جو طواف کر کے آتی ہے وہ سب ٹرمپ کو اس کا ایک شیئر جا رہا ہے، تاکہ ہماری یہ جو ہے کیا نام ہے، بادشاہت برقرار رہے. قطر کی طرف آ جائیں. قطر والوں نے کیا کیا؟ قطر والوں نے، اب اس کی ایک ہے ریلیجیس پس منظر جی، اور ایک ہے کلچرل ایسپیکٹ. میں دونوں بتا دوں. جی. کلچرل ایسپیکٹ یہ ہے کہ یہ ان کے ہاں رواج ہے. اچھا. کہ کوئی بھی بڑا بندہ آئے، حتیٰ کہ بعض قبائل میں یہ بھی رواج ہے کہ جب دلہا آ رہا ہوتا ہے ہاں اپنا بارات فنکشن میں رخصتی سے پہلے، تو وہ اسی طرح بچیاں کھڑی کر کے اور بالوں کے اس طرح سے رقص کر کے اس کو ویلکم کرتے ہیں. یہ ان کا کلچرل ایونٹ ہے. اچھا. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، پہلے بھی ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے. ہر یہ ذرا ٹرمپ کی وجہ سے زیادہ وائرل ہو گیا سوشل میڈیا کی وجہ سے. ورنہ جارج ڈبلیو بش جب آیا اس کی وقت بھی ہوا، کلنٹن صاحب گئے اس وقت بھی ہوا، اور دیگر ممالک کے صدور جاتے ہیں اس وقت بھی ہوتا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ. اب جب اس کلچر کیا ہے؟ کلچر اسلام پر حاوی نہیں ہے. کلچر اسلام کے ماتحت ہونا چاہیے. جی بالکل. اگر آپ کی کلچرل تہذیبی روایات اسلام سے نہیں ٹکراتی تو پھر آپ اسلام کو فالو نہیں نہ کر رہے. نہیں، اگر وہ نہیں ٹکراتی تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اگر آپ کی کلچرل روایات اسلام سے ٹکراتی ہیں تو پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے. یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ اسلام سپیریئر ہے یا آپ کی کلچرل روایت سپیریئر ہے. ٹھیک ہے. اسلام میں ایک عورت کے بال دوسرا مرد نہیں دیکھ سکتا. اور یہ کیسے غیرت مند لوگ تھے کہ جو خود اپنی موجودگی میں اپنی بیٹیوں کو وہاں پہ کھڑا کر کے اور ان کو نیم برنا سا لباس پہنا کے، پتلا لباس، باریک لباس، اور ان کے سروں سے وہ لے کے دوپٹے اتروا کے اور ان سے وہ رقص کروا رہے تھے، اور بال ہل رہے ہیں اور خوش ہیں، اور وہ جناب وہاں پر رقص چل رہا ہے اور وہ ٹرمپ انجوائے کر رہا ہے. تو یہ بہت ہی اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھا جا سکتا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. افسوس کی بات ہے. اب آپ کہیں کہ بندہ روئے تو کہاں روئے اور کس کے آگے روئے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب راہبر ہی راہزن بن جائے نا تو اس قوم کا پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. صحیح ہو گیا. یہاں پر پھر وہ حالی صاحب کا شعر ہوتا ہے کہ خاص ہے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. کیا بات. یہاں پر یہ پوزیشن ہے. کوئی پرسان حال نہیں ہے. جنہوں نے راہ دکھانا تھا وہ خود راہزن ہیں. جنہوں نے راہبری کرنی تھی وہ خود ڈاکو ثابت ہوئے ہیں. جن کے سپرد گھر کی چابیاں تھیں وہ خود گھر فروش بن گئے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ آپ انفرادی طور پہ اپنا نیک عمل فرض ادا کر سکتے ہیں، فرض ادا کریں، اور جتنا آپ کا دائرہ کار ہے اتنے دائرے میں غلط چیز کو پروموٹ نہ ہونے دیں. ٹھیک. بس آپ بریو ذمہ ہیں. پھر صحیح ہو گیا سر.